تھی کہ امام عرش مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ امام پاک کو جب شہید کر دیا گیا، امام پاک کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے شہادت کے بعد امام پاک کے وجود ناز سے کپڑے بھی نکال لیے، آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کو بھی لے لیا، آپ کی زرہ بھی لے لی، آپ کی تلوار بھی لے لی۔ اس طریقے سے ساری چیزیں لینے کے بعد ان ظالموں نے اعلان کیا کہ اب حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور وہ خوش تھے کہ ہم نے خاندان نبوت کو لوٹ لیا، وہ خوش تھے کہ اہل بیت اطہار کو انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے خاندان نبوت کو اجاڑ دیا، گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلیوں کو انہوں نے مسل دیا۔ اس طرح وہ خوش تھے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے جسد اقدس پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، بلکہ جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان شہداء کی جو لاشیں خیموں کے اندر رکھی ہوئی تھی ان لاشوں کو بھی انہوں نے واپس سے چھینا، میدان میں لائے، اور ساری لاشوں کے انہوں نے گردنیں کاٹی، سب کے سر کاٹ لیے، اور سر کاٹنے کے بعد ان پر گھوڑے دوڑائے۔ اہل سنت کی معتبر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی ہوں، امام ابن حجر ہوں، اسی طریقے سے اور بھی ہمارے جو بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز ہوں، حضرت مولانا حسن بریلوی ہو، اس طرح کے کئی بزرگوں نے یہ بات لکھی اپنی اپنی کتابوں میں کہ جس وقت امام عرش مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے سر انور کو تن سے جدا کیا گیا تو اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، اور ایسا اندھیرا چھایا کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے، دن کے وقت تارے دکھنے لگے، دن کے وقت رات کا سما پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد خون کی برسات ہونے لگی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن تک خون کی برسات ہوئی، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 7 دن تک خون کی برسات ہوئی، اور یہ جو برسات ہوئی خون کی تو یہ جن کپڑوں کے اوپر یہ خون گرا تو وہ کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن وہ خون کا اثر نہ گیا، لوگوں کے مٹکے، لوگوں کے برتن خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون کا اثر آ گیا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں، ملک شام میں جو بھی پتھر ان دنوں ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا۔ یہاں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو شہادتیں ہوئی ہے، شہادت حسین کا اتنا چرچا کیوں ہے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ساری شہادتیں عظمت والی، بزرگی والی، قابل احترام ہیں، لیکن کیا کسی شہادت پر اللہ نے اتنے غضب کا اظہار فرمایا، اللہ نے اتنے جلال کا اظہار فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی اتنی کثیر نشانیاں ظاہر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو سرخ کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، کتب تاریخ کی کتب میں موجود ہے اور سیر میں موجود ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ محدثین نے اپنی کتب میں لکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا، اور 6 مہینے تک آسمان سرخ اور لال رہا، 6 مہینے تک اس کا اثر رہا، اور پھر وہ سرخی چھٹتے چھٹتے چھٹی۔ امام سیوطی لکھتے ہیں، سید محمود آلوسی نے لکھا کہ وہ جب چھٹی ہے تو پھر اب جو شفق کے ساتھ جو مخصوص سرخی نظر آتی ہے یہ وہی واقعہ کربلا کی نشانی ہے۔ شفق کے ساتھ اس طرح کی سرخی کربلا کے واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی، یہ واقعہ کربلا کی بات کی نشانی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں محفل حسین سجا کر کسی پہ احسان کرتا ہوں، یا ذکر حسین یا یاد حسین کر کے میں کسی پہ احسان کرتا ہوں، تو یاد رکھیں
10 दिन, 3 दिन, 5 दिन की ये महफिलें लोग करते हैं यादगार के तौर पर, लेकिन शफक के साथ कुदरत रोजाना शाम को सुर्खी जाहिर करके बताती है। कोई याद हुसैन करे न करे, करबला की याद रोजाना शफक के साथ सुर्खी की शक्ल में कुदरत जाहिर कर रही है और लोग उसको याद करते रहेंगे। अल्लाह अकबर। खून बरसा, आसमान सुर्ख हो गया, दिन के वक्त तारे नजर आने लगे, सूरज को गहन लग गया और वो बदबख्त, चूंकि जब कुदरत किसी की अक्ल पे पर्दा डाल देती है, कहा जाता है कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। अबू जहल ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। अल्लाह अकबर। कई मोजज़ात उन लोगों ने देखे, ईमान नहीं लाए, समझ में नहीं आती थी बातें। खून की बरसात हो रही है, कुछ तो होश आ जाता, कुछ तो समझ में आ जाता, नहीं समझे। उधर वो लोग अल्लाह अकबर उसी पर बस नहीं करते, बल्कि एक तरफ लाशों पर घोड़े दौड़ा रहे हैं, लाशों को कुचल रहे हैं, और दूसरी तरफ चंद बदबख्त आते हैं, खैमों को आग लगा देते हैं। जिसमें बीवियां थी उन खैमों को आग लगा दी गई। और आग लगाने के बाद सैयदा ज़ैनब खुद फरमाती हैं, यजीदियों के साथ एक शख्स था जिसका नाम हमीद बिन मुस्लिम था। वो कहता है कि जब खैमों को आग लगा दी गई और खैमे जलने लगे तो कैफियत ये हुई कि फिर चंद बदबख्त बड़े और बढ़ने के बाद सकीना और जो दूसरी सैदानियाँ सैयदजादियाँ थी उनके ज़ेवरात वो छीनने लगे। नन्ही सी 7 साल की शहजादी सकीना उनकी बालियां ऐसे छीनी कि कान कट गए। और वो जो कान कटे, तारीख में आता है कि आखिरी दम तक सैयदा सकीना